بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے انتہائی محترم سامعین و ناظرین، دعا ہے کہ میرا مالک آج کے اس جشن ظہور سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام، مربی رسالت، نگہبان رسالت، محسن توحید، محسن رسالت، محسن امامت، امین رسول، سرکار حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کے اس مقدس ظہور پر آپ تمام چینل 313 کے دیکھنے والے ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ تمام کی نمائندگی سے، آپ تمام کی نیابت میں ہم سرکار ولی العصر سرکار صاحب العصر والزمان کی بارگاہ اقدس میں آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال اس چینل سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو، دیکھنے والے تمام ناظرین، سننے والے سامعین کو، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں، معرفت معصومین میں اضافہ فرمائے، اور جناب سید انتصار شاہ صاحب کو میرا مالک اس کا اجر عظیم خوشنود سیدہ کی صورت میں ادا فرمائے۔ اجر رسالت کی اس ادائیگی پہ اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے برادر ذی وقار سے راضی فرمائے۔ آج کی گفتگو مرکز و محور اس شہنشاہ اقدس، اس مولا کی ذات ہے جو مولا کے بھی مولا ہے۔ آج اس شہنشاہ کا ظہور ہے، آج اس بادشاہ کا ظہور ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام ظہور پذیر ہے۔ آج اس مولا کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے روز غدیر بھی زندہ ہے اور جس کی وجہ سے فتح مکہ بھی زندہ ہے۔ آج اس محسن اسلام کی، آج اس محسن انسانیت، آج اس محسن توحید، آج اس محسن امامت کا تذکرہ ہے کہ جس کی گود میں پلے ہوئے شاہکار کے سر پہ ولایت کا تاج اور جس کے پوتے کو محسن انسانیت کہتے ہیں۔ جی قبلہ جی، سرکار حضرت عمران نام نامی اسم گرامی میرے شہنشاہ کا عمران، اور یہ کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جس کی والدہ کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے، جس کی زوجہ کا بھی فاطمہ ہے، اور جس کی بہو بھی فاطمہ ہے، اور جس کی بیٹی بھی فاطمہ ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں ایک فاطمہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں کئی فاطمہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سرکار حضرت ابو طالب پہ گفتگو، سرکار حضرت عمران پہ بات، میں نے زندگی میں ہمیشہ جب بھی حضرت ابو طالب پہ گفتگو کی ہے تو جب بھی حضرت ابو طالب پہ کوئی کتاب پڑھی جائے یا کوئی آرٹیکل دیکھا جائے یا کوئی تقریر سنی جائے تو اس پہ زیادہ تر تذکرہ ہوتا ہے ایمان ابو طالب۔ میں ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا، میں فضائل ابو طالب پڑھوں گا، کیونکہ ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جن کی نسلیں مشکوک ہوتی ہیں اور جن کے شجرے مشکوک ہوتے ہیں۔ جی قبلہ جی، حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث، حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات وہ کرے جس کا ایمان کامل نہ ہو، جس کا پیر بے ایمان ہو۔ میں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کیسے بات کر سکتا ہوں جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس کے ایمان پہ تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان جس کے گھر میں ولایت اور رسالت کے تسلیم کر لینے کا نام ہو، اس کے ایمان پہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں اکثر اس چینل کے توسل سے بھی بارگاہوں میں، سماعتوں میں یہ ہدیتاً جملہ بھیج چکا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات نہ کی جائے، حضرت ابو طالب کو اوصیاء اور انبیاء میں تلاش کیا جائے۔ حضرت ابو طالب وقت کے مسلمان کا نام نہیں، اللہ کی کائنات پہ ایک حجت کا نام ابو طالب ہے۔ جناب عیسیٰ سے لے کے رسالت مآب تک یہ درمیان میں جتنا عرصہ ہے، اس پورے دور میں دیکھیں کہ اس پورے دور میں زمین پر اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ اگر خدا کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ خدا زمین کو ایک لمحہ بھی بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا۔ حجت ہوتی ہے زمین پہ اللہ کا نمائندہ، اور خدا کبھی بھی زمین کو اپنی نمائندگی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جناب عیسیٰ فرزند مریم سے لے کے رسالت مآب تک درمیان میں جتنا عرصہ ہے، تمام عرصے میں
اگر کوئی نبی یا رسول کا نام آپ کو نہیں ملے گا تو پھر یقیناً یہ بات تسلیم نہیں کرنی پڑے گی کہ اس دور میں کوئی نبی نہیں تھا. دور میں نبی تھے لیکن نام چھپے ہوئے تھے. دور میں اوصیاء تھے لیکن نام چھپے ہوئے تھے. حضرت ابو طالب بھی اللہ کے ایک نمائندے کا نام ہے, حجت الہیہ کا نام ہے. حضرت ابو طالب فرزند ہیں حضرت عبد المطلب کے, ماں ہیں جناب فاطمہ مخزومی. مخزوم بنو مخزوم قبیلے سے جناب ابو طالب کی والدہ کا تعلق ہے. حضرت عبد المطلب جس میں میں پوری تاریخ ایک پڑھ چکا ہوں رسالت مآب کے خاندان پہ, خاندان رسالت پہ, کہ حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ تمام کے تمام بیٹے اپنے اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ذات کے اندر فضائل کا ایک مکمل باب رکھتے ہیں. انہی حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے نام جس کا عمران ہے. لیکن حضرت ابو طالب کے باقی بیٹے عباس ابن عبد المطلب ہوں, عبداللہ ہوں, حضرت عبد المطلب کے باقی بیٹے ہوں, تمام بیٹوں میں سے کسی کی آل کا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن واحد ایک ہی حضرت عمران ہے جس کی آل کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. قرآن میں خدا نے پوری کی پوری ایک آیت نہیں, پوری کی پوری ایک سورت نازل کی ہے, اور اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے. آل عمران پوری کی پوری قرآن میں آج بھی سورت موجود ہے. اگر آج کے علماء اکرام سے, آج کے مورخین و مفسرین سے پوچھا جائے یہ قرآن میں آل عمران ہے, یہ آل عمران سے کون عمران مراد ہے, کیونکہ تاریخ اسلام میں 3 عمران گزرے ہیں. ایک عمران حضرت موسیٰ کے باپ تھے, دوسرے عمران حضرت عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے والد تھے, اور تیسرے عمران حضرت علی کے باپ تھے. قرآن میں سورہ عمران نہیں, سورہ آل عمران ہے. اگر اس سے مراد موسیٰ کا باپ تھا تو حضرت موسیٰ کا بیٹا کوئی نہیں تھا. اگر حضرت عیسیٰ کا نانا تھا تو عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی. نہ آل جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی چلی تھی اور نہ ہی آل حضرت عیسیٰ کی چلی تھی. تو پھر تیسرا ایک ہی عمران بچے گا کہ قرآن میں آل عمران زندہ ہے اور پردے میں لال عمران زندہ ہے. حضرت ابو طالب, حضرت عمران اللہ کے اس نمائندہ, اللہ کی اس حجت کا نام ہے جس کے لیے خدا نے قرآن میں کہا الم یجد کا یتیمن فآوا, میرا حبیب آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو پالا, ہم نے آپ کو پالا. یہاں پر خدا حضرت ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. خدا حضرت ابو طالب کے فعل کو, حضرت ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا علم یزید کا یتیمن فآوا, میرا حبیب تو یتیم تھا, تجھے ہم نے پالا. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک کوئی ایک آیت ایسی دکھاؤ کہ عمل کسی نے کیا اور خدا نے کہا ہو کہ یہ میں نے کیا ہے. خدا جب بھی کہتا ہے کسی معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. یہاں حضرت ابو طالب کی تربیت کو خدا کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے علم یجد کا یتیمن فآوا, میرا حبیب تو یتیم تھا, تجھے ہم نے پالا. جبکہ قرآن میں ایک بی بی جس کا نام مریم ہے تذکرہ قرآن میں ملتا ہے, پوری کی پوری قرآن میں سورت ہے. حضرت مریم کی جس نے کفالت کی تھی اس کا نام زکریا تھا. جناب زکریا حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے, اور جناب زکریا نے جب خداوند متعال سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اللہ میں مریم کو اپنے گھر میں پالوں, تو خدا نے منع فرما دیا تھا. خدا نے فرمایا نہیں, بیت المقدس میں جا کے مریم کو رکھو. میرے مالک بیت المقدس میں مریم کو رکھوں گا تو کھانا اپنے گھر سے لے آؤں؟ فرمایا نہیں, کھانا بھی میں عرش سے بھیجوں گا. میرے مالک اگر آپ نے کفالت کی ذمہ داری مجھے دی ہے تو نہ مجھے گھر میں مریم کو رہنے دے رہے ہیں اور نہ کھانا میرے گھر سے کھانے دے رہے ہیں. تو حاطف غیبی سے ندا آئی تھی کہ مریم کو ہے معصومہ بنایا, مریم کو ہے بطول بنایا, اور خدا جسے بطول بناتا ہے اس کی عصمت کا خیال بھی خدا کے رکھنا ذمہ داری ہے. تو خداوند متعال کی غیرت پروردگار یہ اجازت نہیں دیتی کہ خدا جسے معصوم بنائے اسے کسی غیر معصوم کے گھر سے رزق کھانے دے, اسے کسی غیر معصوم کے گھر سے کھانا کھانے دے. حضرت زکریا نے خداوند متعال سے سوال کیا, اے میرے مالک کیا میں مریم کو اپنے گھر میں پال سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں, مریم رہے گی میرے گھر میں, لیکن جہاں قرآن میں تذکرہ کروں گا تو میں کہوں گا وَقَافَلَهَا زکریا, زکریا نے مریم کو پالا تھا. رکھوں گا اپنے گھر میں لیکن نام تیرا لوں گا, کفالت میں کروں گا, مشہور تیرے نام سے کروں گا. رکھوں گا میں لیکن کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں لیکن کہوں گا تم نے پالا. لیکن جب مریم کی بات ہو رہی تھی تو خدا نے زکریا سے کہا تھا رہے گی میرے گھر میں لیکن میں کہوں گا تم نے پالا. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو خدا نے کہا ابو طالب رہے گا تیرے گھر میں لیکن میں کہوں گا ہم نے پالا. نعرہ حیدری یا علی 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 جی قبلہ جی, سبحان اللہ. علم یجد کا یتیمن فآوا, اور یہ تاریخ کے مورخ کی ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے. یہ مورخ کا ایک سفید جھوٹ ہے
جو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے چچاؤں میں سے حضرت عبد المطلب نے یہ سوچا کہ میں اپنے بھتیجے محمد کی تربیت اور کفالت اپنے کس بیٹے کے ذمہ لگاؤں. یہ تاریخ کا جو واقعہ ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت عبد المطلب نے یہ ذمہ داری دینی تھی یا خدا نے یہ ذمہ داری دینی تھی. چچا نے بھتیجا نہیں پالنا تھا، کسی گود میں آخری نبی نے پلنا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو ہے جو اسلاب اور ارحام دیکھ کے انوار کا نزول کرتا ہے، وہ خدا اس گود کے لیے اپنا انتخاب کا تعین نہ کرے. تو حضرت ابو طالب کی گود کا انتخاب عبد المطلب نے نہیں کیا تھا، اللہ نے کیا تھا. خداوند متعال نے رسول سے پہلے حضرت ابو طالب کو زمین پہ اتارا تاکہ حضرت ابو طالب کو زمین پہ اتار کے رسول کی کفالت کا انتظام کیا جا سکے، رسول کی کفالت کا بندوبست کیا جا سکے. آج تاریخ کے مورخ نے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں، تاریخ لکھی گئی ہے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہوئے، تاریخ لکھی گئی ہے دشمنان آل محمد کے دربار میں. مجھے تاریخ سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس نے حضرت ابو طالب کو تو مسلمان نہیں لکھا، لیکن دوسری طرف ابو سفیان کو مسلمان لکھ دیا. اس نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ تو بحث کی ہے، لیکن ابو سفیان کے اسلام پہ بحث نہیں کی. یہ سب سے بڑی تاریخ کی ستم ظریفی، یہ سب سے بڑا مورخ کا دشمن آل محمد ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ یزید کے دادا کا اسلام لکھا اور حسین کے دادا کا اسلام نہیں لکھا. لیکن ایک حقیقتیں ہمیشہ پھٹ کے باہر آتی ہیں، حقیقتیں ہمیشہ نتھر اور نکھر کے باہر آتی ہیں. اگر آپ نے حضرت ابو طالب کے اسلام پہ بحث کی ہے اور ابو سفیان کے اسلام پہ بحث نہیں کی تو ایک کلیہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. خدا کہتا کوئی فطرت میں جبلت میں یہودی پیدا نہیں ہوتا، کسی بچے کی فطرت میں کفر نہیں ہوتا، کسی بچے کی فطرت میں عیسائیت نہیں ہوتی. پیدا فطرت اسلام نے، اسلام ہی کی نیچر میں پیدا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تربیت کرنے والا اسے اپنے جیسا بنا لیتا ہے. پیدا بچہ کافر نہیں ہوتا، پیدا بچہ یہودی نہیں ہوتا، پیدا بچہ بدھ مت نہیں ہوتا، پیدا بچہ عیسائی نہیں ہوتا، پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا. تربیت کرنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے، گود میں پالنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے. تو یہ کلیہ طے شدہ کلیہ ہے کہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے اور تربیت کرنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے. کو دو بچے ابو طالب کی گود میں پلے ہیں، دو بچے ابو سفیان کی گود میں پلے ہیں. ایمان دونوں کا ابھی اسی جگہ پہ دیکھ لیا جائے گا. دو ابو طالب نے پالے، دو ابو سفیان نے پالے. جو ابو طالب نے پالے ایک مصطفیٰ بنا، ایک مرتضیٰ بنا. جو ابو سفیان نے پالے ایک معاویہ بنا اور ایک یزید بنا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار. جی ہیں قبلہ، جی ہیں ماشاءاللہ. حضرت عبد المطلب جو تھے وہ رسول اور مولا امیر المومنین کے دادا. ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری خانہ کعبہ کی متولی ہونا تھا. خانہ کعبہ کی چابیاں جو کہ ملت ابراہیم اولاد ابراہیم میں تھی، وہ حضرت عبد المطلب اس خانہ کعبہ کے متولی تھے اور رئیس مکہ تھے. حضرت عبد المطلب کی دنیا سے جانے کے بعد کفالت مصطفیٰ ہی نہیں، صرف رسول کی کفالت نہیں، کعبے کی مسئولیت جو تھی وہ بھی حضرت ابو طالب کے پاس تھی. میں اپنے شیعہ احباب سے کہوں گا کہ جب آپ حضرت ابو طالب پہ بات کریں تو آپ حضرت ابو طالب کے لیے صرف یہ جملہ نہ کہا کریں کہ ہمارے نبی کو ابو طالب نے پالا. اس جملے کو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اسی جملے کی رد میں دشمنان آل محمد نے نام تراش لیے. نہیں حلیمہ سعدیہ نے پالا تھا، نہیں فلاں نے پالا تھا، نہیں فلاں نے پالا تھا. آپ ایک لمحے کے لیے اپنے سٹینڈ سے پیچھے آ جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت ابو طالب کی فضیلت یہ تھی کہ حضرت ابو طالب نے رسول کو پالا تھا. آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال یہ کہیں کہ ابو طالب کی فضیلت یہ تھی کہ ابو طالب نے کعبے کو پالا تھا. آہا کیا بات ہے قبلہ، جی ہیں ماشاءاللہ. مسئولیت کعبہ جو تھی وہ حضرت ابو طالب کے پاس تھی. حضرت ابو طالب مومن قریش تھے. خانہ کعبہ کی مسئولیت، آب زمزم میں کنٹرول، حجاج کرام کو کھانا کھلانا، یہ جناب ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بعد
مولا امیر المومنین کے بابا محسن انسانیت محسن رسالت و امامت حضرت ابو طالب کے پاس تھی. یہی وجہ تھی کہ جب مکہ میں رسول نے اعلان اسلام کیا، رسول نے تبلیغ رسالت کا آغاز کیا، تو تبلیغ اسلام کے لیے جس گھر کا انتخاب ہوا وہ گھر حضرت ابو طالب کا تھا. اسلام کی پہلی دعوت جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، جائیے جا کے مورخین ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک تمام کی تواریخ اٹھا کے سوال کیجئے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی. ہر ایک مورخ نے لکھا یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. اور خدا نے اس میں کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا وَانْصُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا حبیب اپنے قریب رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دو. تو اسلام کی پہلی دعوت ہی سے کفر اور اسلام کا پتہ چل جائے گا. جن کو دعوت دی جا رہی تھی وہ کافر تھے، جن کے گھر میں ہو رہی تھی وہ کل ایمان تھے. بے شک. اگر آج آپ کہیں کہ ہم مجلس امام حسین کروانا چاہتے ہیں تو آپ جب اعلان کروائیں گے کہ فلاں جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ جس جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے یہ شیعہ ہے. ہر کوئی سمجھے گا کہ جس نے مجلس کا انتظام کیا ہے یقیناً وہ اسی عقیدے پہ ہے جس عقیدے پہ اس مجلس کو سننے والوں کا عقیدہ ہے. تو جب رسالت باب نے اسلام کی پہلی تبلیغ اور اسلام کی پہلی دعوت کی تو وہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اور میں اپنی تقاریر میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اور آج پھر اس سوال کو دہراؤں گا تاکہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ سوال نسلوں تک پہنچے. آپ اسلامیات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دینیات اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں لکھا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ جو ہے یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جس میں 40 کفار جو ہیں ان کو بلوا کے گھر بلوا کے کھانا کھلا کے اسلام کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہ اسلام کی تھیم ہے، یہ مزاج ہے اسلام کا. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کافروں کو بلا کے کھلا کے پھر تبلیغ کی جاتی. آج پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، یہ مزاج صرف مجلس حسین میں ملے گا. یہ اسلام کی تھیم صرف حسین ابن علی کی مجلس میں ملے گی. آج بھی بلا کے لنگر کھلا کے ابو طالب ہی کے پوتے کے گھر سے سننا چلتی ہے. 40 کفار کو بلایا گیا اور اسلام کی یہ پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں. میں مورخین سے سوال کرتا ہوں، طالب علموں سے یہ سوال کرتا ہوں، جو ریسرچ کرنا جانتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر. حضرت ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا؟ مکہ المکرمہ میں. اور خداوند متعال کا اپنا گھر کس شہر میں تھا؟ وہ بھی مکہ میں تھا. تو جب اس شہر میں اللہ کا گھر تھا تو پھر اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ جی قبلہ جی. اگر اس شہر میں خدا کا اپنا گھر تھا تو پھر اسلام کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا، یہ اسلام کی دعوت تھی یہ بیت اللہ میں ہوتی، یہ اسلام کی دعوت تھی یہ خانہ کعبہ میں ہوتی. جب ہم نے اس کے بارے میں تاریخ سے سوال کیا تو تاریخ نے ایک عجب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام کی پہلی دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس وقت مکہ میں کفر کا راج تھا اور خانہ کعبہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، اور مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے اپنے خداؤں کو بتوں کی صورت میں لٹکایا ہوا تھا. تو لہٰذا غیرت پروردگار اجازت نہیں دیتی تھی کہ جہاں اللہ کے شریک رہتے ہوں وہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو. تو اس وجہ سے بت خانہ ہونے کی وجہ سے، بت قدا ہونے کی وجہ سے، بتوں کی وجہ سے یہ دعوت جو تھی وہ اللہ کے گھر میں نہیں ہوئی.
تو آپ نے اللہ کے گھر کی صفائی دے دی، لیکن حضرت ابو طالب کی فضیلت کا اعلان کر دیا کہ اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر تو بت تھے، لیکن حضرت ابو طالب کے گھر میں وہی سجدہ ہوتا تھا جو رسول سجدہ کروانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، جی قبلہ جی، بے شک۔ یا پھر جملے کو اس انداز سے کہا جائے گا کہ رحمان کے گھر بت تھے اور عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ 40 کفار کو بلایا اور 40 کفار کو بلا کے اسلام کی پہلی دعوت، یہ پہلی دعوت ہے جسے دعوت العشیرہ کہا جاتا ہے، یہ پہلی دعوت ہے۔ آج 40 کفار کو بلایا گیا، پہلے دن انہیں بہترین طعام سے ان کی خاطر مدارت کی گئی، لیکن تبلیغ نہیں کی گئی۔ دوسرے دن پھر انہیں کھانا کھلایا گیا، لیکن تبلیغ نہیں کی گئی۔ تیسرے دن پھر جب 40 کفار آ کے بیٹھ گئے تو رسالت مآب نے حضرت عمران، حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا آج ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے، تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کو تبلیغ سے روک رہی ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ جو ہی میں تقریر کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تو کفار مکہ میرے ارادے کو بھانپ کے میری تقریر، میری اعلان، میری تبلیغ سننے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کاش آج سرکار حضرت ابو طالب کے دن پہ، یوم عظمت ابو طالب پہ، کوئی حضرت ابو طالب کی فضیلت کے اس باب کو سمجھے کہ کتابیں کہتی ہیں کہ جو ہی انہوں نے کہا کہ میری تقریر سے پہلے یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، حضرت عمران اپنے گھر کے بیرونی دروازے پہ آئے، باہر والے دروازے پہ آئے، اور دروازے پہ آنے کے بعد اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور دروازے کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ دروازے کو بند کر کے رستے کو روکا اور 40 کفار کی طرف دیکھے، کہا تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا بھتیجا تم سے بات نہ کر لے۔ آہا، سبحان اللہ۔ یہ ہے روب ابو طالب، 40 کفار کو جس نے اپنی تلوار کی نوک سے ڈرا کے رسالت کے سامنے بٹھایا۔ جو ہی 40 کفار بیٹھ گئے، اب کوئی بھی اٹھ نہیں سکتا تھا، کہ اٹھتا تو کیسے اٹھتا؟ ابو طالب دروازے پہ تھے۔ 40 کفار خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور آخر رسول تقریر کے لیے اٹھے اور رسول نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ جو ہی رسالت باب نے کو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ صرف ایک ہے، اتنا کہنا تھا، یا کفار کی اس محفل میں ایک طوفان اٹھا۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں میں جو خدا ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں۔ ابھی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، یا رسالت مآب نے اس ہیجانی کیفیت کو بھانپا اور رسالت مآب بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ کو ابو طالب کی نظروں نے دیکھ لیا۔ حضرت ابو طالب کا یہاں پہ ایک جملہ ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے رسول کی طرف دیکھا کہ قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ اے میرا سید اور اے میرا مولا۔ میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں۔ 40 کفار کی موجودگی میں حضرت ابو طالب نے رسالت میں آپ سے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، میرا سردار، میرا مولا۔ عرب میں کوئی بھی چچا اپنے بھتیجے کو مولا یا سید نہیں کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ یا سیدی یا حبیبی، یا سیدی یا نبی، یا سیدی یا حبیبی کے نعرہ لگانے والے عاشقان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے نبی کو یا سیدی و یا مولایا کہنے والا علی کا باپ۔ رسالت مآب کو دیکھ کے کہا یا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، میرا سردار، بلغ رسالت من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ قم یا سیدی و یا مولایا بلغ رسالت من ربک، اٹھ میرا سردار، میرا مولا، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابھی رسول نے کہا نہیں، ابھی رسول کہیں گے۔ یہ لوگ
رسول کی بات پر یقین کریں گے تو مسلمان بنیں گے تو پھر نبی کے پاس آئیں گے صحبت میں بیٹھیں گے صحابی بنیں گے تو رضی اللہ کہا جائے گا تو رضی اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان پیدا ہوں گے. ابھی اتنا فرق تھا ان کافروں کو اس عزت والے سٹیٹس پہ آنے کے لیے، ابھی اتنا فرق تھا کافروں کو مسلمان ہونے کے لیے کہ ابھی رسول نے بولنا تھا اور انہوں نے یقین کرنا تھا. جو نبی کی زبان سے سننے کے بعد رسالت پہ یقین کرے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں اعلان سے پہلے بلغ رسالت ہمیں ربک پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی ہے. ابھی رسول نے جب محمد رسول اللہ کہا نہیں تھا تو ابو طالب کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ رسالت کا اعلان کرنے والا ہے؟ تو پھر ایک ہی خبر سامنے آئے گی کہ یا وہ مصطفیٰ جانتا تھا یا رسول ہے، یا وہ اللہ جانتا تھا جس نے رسول بنایا تھا، یا وہ ابو طالب جانتا تھا جس نے اعلان کرنا تھا. حضرت ابو طالب نے کہا بلغ رسالت من ربک، پہنچا، بلغ. یہ لفظ بلغ کا استعمال حضرت ابو طالب نے پہلی بار کہا. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا فصیح اور بلیغ جملہ تھا جو حضرت ابو طالب نے کہا بلغ رسالت من ربک، پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. خدا نے ابو طالب کے ان جملوں کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر کے رکھ لیا. خدا نے اپنے اسرار قدرت کے خزانوں میں چھپا کے رکھ لیا، کیونکہ یہ جملہ کسی عام شخص کی زبان سے نہیں نکلا تھا، یہ صاحب نہج البلاغہ کے بابا کی زبان سے نکلا تھا، یہ صاحب ممبر سلونی کی زبان سے نکلا تھا. تو حضرت ابو طالب کے جملے کو خدا نے اپنے اسرار کے پردوں میں چھپا کے رکھ دیا کہ اس جملے کو دوبارہ میں پلٹاؤں گا، دوبارہ میں پھر لے کے آؤں گا. حضرت ابو طالب نے کہا تھا بلغ رسالت من ربک، پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. تو ادھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ اسی ابو طالب کے بیٹے کو پلانوں کے ممبر پہ جب نبی نے کھڑا کر دیا تو خدا نے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا تھا. جو جملہ ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا وہی جملہ خدا نے غدیر میں کہا تھا. خدا نے غدیر میں یہ جملہ کہلا کے ابو طالب سے کہہ دیا کہ ابو طالب تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا تھا، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، مجھے خدا نہ کہلواؤں. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جی قبلہ جی سبحان اللہ. بلغ رسالت من ربک، پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ حضرت ابو طالب کے اس جملے کے بعد تاریخ انسانیت نے اس منظر کو دیکھا کہ 40 کفار کی گردنیں پھر گئیں کیونکہ دروازے پر ابو طالب کھڑے تھے. رسالت مآب نے تبلیغ کر لی. تبلیغ کرنے کے بعد رسول نے اعلان کر دیا. اعلان کرنے کے بعد اگلے دن جب رسول گلیوں میں تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو کفار نے پتھر پھینکے. زخمی رسول گھر آئے. حضرت ابو طالب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی کو اٹھا کے رسالت مآب کے سامنے لے جا کے حضرت علی کے سامنے کہا جتنے زخم محمد کے جسم پہ آگے آج کے بعد میں نبی کے جسم پہ کوئی زخم نہ دیکھوں. پھر تاریخ نے یہ کہا کہ جب رسول مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے آگے محمد رسول اللہ ہوتے تھے، پیچھے علی ولی اللہ ہوتے تھے. اور جب علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب کے گھر سے نکلتے تھے تو کفار کو محمد رسول اللہ پہ حملہ کرنے میں دشواری ہوتی تھی. کفار یہ چاہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ پہ حملہ تب کریں جب علی ولی اللہ پاس نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب شب ہجرت انہیں پتا چل گیا کہ اب صرف محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ نہیں ہے، تو انہوں نے محمد رسول اللہ پہ حملہ کر دیا. بس یہ کفر کا مزاج وہاں سے لے کے آج تک ہے. کافر آج تک چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ ہٹایا جائے تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. جی قبلہ جی. 40 کفار گھر میں تبلیغ، اور اگلے دن جب رسول تقریر کے لیے نکلے تو مکہ کی گلیوں کا منظر بدلا ہوا تھا. آگے رسول اور پیچھے علی. پھر ایک ایسا دن آیا جسے شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایسا روز آیا کہ رسالت مآب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے اور شام ہو گئے، رسول گھر واپس نہ آئے. جب شام کو آ کے حضرت ابو طالب کو غلاموں نے خبر دی کہ آج مصطفیٰ گھر واپس نہیں آئے تو حضرت ابو طالب کو وہی خوف ہوا جو یعقوب کو یوسف کے بھائیوں سے تھا. لیکن یعقوب کے سگے بیٹے تھے، ابو طالب کے سامنے زمانہ دشمن تھا،
شبل نعمانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اب جب حضرت ابو طالب اپنے گھر سے نکلے تو اکیلے نہیں نکلے. حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ اپنے جوان غلام سپاہیوں کو ساتھ لیا. ان کو بالکل تازہ بنی ہوئی تلواریں اور خنجر ان کی اباؤں کے نیچے چھپائے. آج حضرت ابو طالب اس جلال کے ساتھ چل رہے تھے کہ کتابیں کہتی ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں جب ابو طالب چلتے تھے اور جلال کی حالت میں چلتے تھے تو خبر ہو جاتی تھی کہ آج رئیس مکہ جلال میں. حضرت ابو طالب اسی انداز کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پر آئے جہاں پر مکہ کے مشرکین خانہ کعبہ کے گرد تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبد المطلب چلتے چلتے وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کر جتنے مشرکین بیٹھے تھے ان تمام مکہ کے سرداروں کے پیچھے اپنے ایک غلام کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد وہاں سے تیزی سے گزر گئے. تھوڑی دیر بعد جب واپس پلٹے تو رسول کو ایک پہاڑ کی دامن میں بیٹھے ہوئے دیکھا. حضرت ابو طالب نے اٹھائے اور اٹھا کے واپس لے گئے. جب اسی خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے تو اب حضرت ابو طالب کو تو یہ خطرہ تھا کہ شاید میرے مصطفیٰ پہ انہوں نے حملہ نہ کر دیا. لیکن جب نبی مل گئے تو حضرت ابو طالب کو اپنے پروگرام کو خفیہ رکھ لینا چاہیے تھا. لیکن کتابیں کہتی ہیں حضرت ابو طالب نے خفیہ رکھا. حضرت ابو طالب جب قریب آئے تو حضرت ابو طالب نے ان سرداروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں سے کہا اٹھو کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہوئے. حضرت ابو طالب نے کہا اپنی اباؤں کو کھولو. انہوں نے اپنی اباؤں کو کھولا. تازہ چمکتی ہوئی تلواریں عرب کے کافر سرداروں نے دیکھی. انہوں نے حضرت ابو طالب سے سوال کیا کہ ابو طالب تیرا کیا ارادہ تھا؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم اگر میں پہاڑ کے پیچھے مصطفیٰ کو نہ پاتا تو میں نے اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ میرے یہاں پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا. میرے یہاں پہنچنے سے پہلے مجھے عرب کے ان سرداروں کی گردنیں کٹی ہوئی چاہیے. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول کا ماتھا چوما اور عرب کے سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں تب تک امان ہے جب تک میرے مصطفیٰ کو امان ہے. یہ جملہ، یہ لہجہ، یہ خدا کو قسم کھانے میں مجبور کر دیا. حضرت ابو طالب نے اس طرح گرجدار لہجے کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ خدا نے قرآن میں قسم کھائی کہ میرا حبیب فلا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اور اس شہر میں رہنے والے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم. مفسرین سے جا کے پوچھے کہ اللہ نے جس شہر کی قسم کھائی اسے بلد الامین یعنی کہ مکہ کہا جاتا ہے. جس باپ اور بیٹے کی قسم کھائی وہ باپ ابو طالب اور بیٹا علی تھا. آج مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو ابو طالب کی قسم کھاتا ہے یا علی کی قسم کھاتا ہے. فرمایا کہ میرا محمد مجھے اس شہر کی قسم اور اس باپ اور بیٹے کی قسم جو تیری حفاظت کے لیے کھڑے. تاریخ کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، جب تک حضرت ابو طالب موجود رہے، رسالت مآب نے کھل کر مکہ میں تبلیغ کی. تو پھر جب حضرت ابو طالب کا اتنا واضح کردار تھا، اتنا روشن کردار تھا، اب میں آخر میں صرف یہ نتیجہ دوں گا کہ اتنے واضح کردار ہونے کے باوجود تاریخ نے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیوں کیا. تو میں اپنے سننے والے سامعین و ناظرین کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کروں گا کہ کچھ شخصیات کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، ان کی نسبت کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا. حضرت ابو طالب کو تاریخ کے مورخ نے نشانہ اس لیے بنایا، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا ایمان نہیں لکھا کہ اگر ہم ابو طالب کا ایمان لکھیں گے تو جن سے علی کا مقابلہ کروانا ہے ان کے باپ کا اسلام کیسے ثابت کریں گے. جی جی بے شک بے شک، لعنت بے شمار. کیسے ثابت کریں گے کہ ان کا اسلام تھا جبکہ وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے، تو باپ مسلمان کیسے؟ وہاں پر تو باپ کا بیٹے کو خط ملتا ہے کہ جس میں باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے امارت تمہیں دے دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں مسلمانوں نے مجھے امیر بنا لیا ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ امارت و عزت کس بنیاد پہ دی گئی؟ کیا اہل بیت نہیں تھے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ مجھے میری بزرگی یعنی کہ میری عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ ملا۔ تو باپ خط لکھ دیتا ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے ہاں معیار بڑا ہونا یا بزرگ ہونا ہے تو میں آ جاتا ہوں، کیونکہ میں تیرا بھی باپ۔ جی قبلہ جی، یہاں پر تو یہ مکالمہ مل رہے تھے، یہ باتیں مل رہی تھی۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو طالب کے کردار کو تاریخ کے مورخ نے مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے تاریخ کے مورخ کی ہار۔ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں لکھا کہ رسول کو پالا کس نے، یہاں نام دوسرا لکھ سکتے تھے، نام محمد کس نے رکھا، تربیت کس نے کی، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی، رسول کو گھر سے لے کے نکلتے کون تھے۔ مجھے حیران کی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں بحث کی، وہ آج بھی مکہ میں اس غار، اس گھاٹی جس میں نبی نے 3.5 سال کا عرصہ گزارا، اس کا نام تبدیل نہیں کر سکے۔ نام آج بھی شیب ابی طالب ہے۔ آہا آہا سبحان اللہ۔ شیب کہتے ہیں ایک غار کو، شیب ابی طالب، ابو طالب کا غار۔ وہ غار کس لیے تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا تو رسول نے 3 سال کا عرصہ اس غار میں گزارا تھا۔ تو وہ غار کس کے نام سے؟ ابو طالب کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب کا تعلق بائیکاٹ ہونے والوں میں سے تھا، بائیکاٹ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جی ہیں قبلہ جی ہیں، ماشاء اللہ۔ ان تمام واقعات کو مورخ حذف کر دیتا، لیکن یہاں پہ آ کے مورخ کی گردن پہ ایک حقیقت کا پھندا آ گیا جب یہ لکھنا پڑا کہ رسول کے نکاح خان حضرت ابو طالب تھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ نکاح خان مصطفیٰ حضرت ابو طالب تھے۔ اب یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں مورخ کے پاس چھوٹ کیوں نہیں تھی؟ کیا کرتا، کیا لکھتا؟ اگر حضرت ابو طالب نہ لکھتا تو کس کا نام لکھتا؟ جن کا لکھنا چاہتے تھے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، اور رسول کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے اور اعلان رسالت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہے۔ اب مورخ پھنس گیا۔ رسول کو 40 سال کے بعد نبی لکھنا تھا اور 25 سال کی عمر میں نکاح، اور کیا کہنے تاریخ طبری سے لے کے تاریخ مسعودی سے لے کے ابن عساکر سے لے کے ابن اسیر، جس ہسٹورین نے ہسٹری لکھی اس نے لکھا کہ رسول کا نکاح خان حضرت ابو طالب تھے، اور جب نکاح خان لکھا تو پھر ساتھ لکھنا پڑا کہ نکاح کا خطبہ کیا تھا۔ کیا کہنے حضرت ابو طالب کہ حضرت ابو طالب نے میرے نبی کے نکاح کے خطبے میں کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، الحمدللہ یعنی کہ شکر حمد اللہ کی۔ یہ جملہ بھی قرآن میں نہیں آیا تھا، حضرت ابو طالب کی زبان پہ آیا۔ پھر 2 صورتوں میں سے ایک صورت ماننی پڑے گی، یا جہاں پہ قرآن لکھا ہوا پڑا تھا ابو طالب زمین پہ اسے پڑھ رہا تھا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا ابو طالب بول رہا تھا اور خدا قرآن لکھ رہا تھا۔ آہا کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ یا تو ابو طالب قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کو جانتے تھے، یا پھر قرآن حضرت ابو طالب کے لہجے کا نام ہے۔ 30 سے زیادہ آیات مجھ جیسا طالب علم وہ دکھانے کے لیے تیار ہے جو جملے ابو طالب کی زبان سے پہلے نکلے اور خدا نے آیت بعد میں بنائی۔ اور آپ کو جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہنا چاہوں گا کہ عرب میں، کیونکہ قرآن جو ہے شعراء کا دور تھا، اور عرب میں جو سب سے مشہور دیوان تھا یعنی کہ شاعری کا مجموعہ تھا وہ حضرت ابو طالب کا تھا۔
میرے پانچویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اپنے بچوں کو بچپن میں دیوان ابو طالب پڑھاتے ہیں، یعنی کہ یہ سلیبس امت کے لیے نہیں تھا، اہل بیت کے لیے تھا۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا، امت جسے پڑھ کے مسلمان بنتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اہل بیت جسے پڑھ کے علیہ السلام بنتے ہیں اسے دیوان ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 جی قبلہ جی۔ دیوان ابو طالب حضرت ابو طالب کا وہ منظوم کلام ہے جو حضرت ابو طالب نے اپنی پوری زندگی میں اشعار کی صورت میں پڑھا۔ حضرت ابو طالب کے ان قصائد کو اہل بیت علیہ السلام نے اور ائمہ علیہ السلام نے، بالخصوص سرکار صادق الفطرت نے بہت سی جگہوں پہ حضرت ابو طالب کے انہی قصائد اور انہی اشعار کے مجموعوں کو کوٹ کیا تھا۔ کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے ان جملوں کو کوٹ کیا، ان اشعار کو کوٹ کیا، اور حتیٰ کہ فاتح شام شہزادی بنت امیر المومنین نے حضرت ابو طالب کے انہی جملوں کو کوٹ کیا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باکر ہو یا جعفر کے موسیٰ رضا ہو، جواد تقی ہو یا نکی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو یا مہندی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ جی قبلہ جی ماشاءاللہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ حضرت ابو طالب تاریخ انسانیت کی ایک عظیم اور ایک مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے۔ عظمت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، عظمت جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے، عظمت جو واقعات سے ثابت ہے، لیکن مظلومیت جو تاریخ سے ثابت ہے، مظلومیت جو مورخ کے قلم سے ثابت ہے۔ بس حضرت ابو طالب کے آج کے دن پہ میں سرکار حضرت ابو طالب کی بارگاہ اقدس میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی نیابت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب اے مربی رسالت، اے محسن انسانیت، اے محسن امامت، اے محسن ولایت، اے نگہبان رسالت، اے اللہ کی حجت، اے امین پروردگار، آپ کے اتنے فضائل، آپ نے اسلام پر اتنا احسان کیا، آپ نے رسول پر اتنے احسانات کیے، اس امت کو ایک شخص کے احسان یاد رہے، ایک جانور کے احسان یاد رہے، لیکن اس کو اس شخصیت کے احسان بھول گئے جس نے مشکل کے دور میں اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن آپ کے اتنے فضائل، اتنے واقعات، اتنے قصائد، اتنے مناقب ہونے کے باوجود امت آج تک آپ کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ تو اے حضرت عمران میرے شہنشاہ، میرے مولا کے مولا، میرے آقا کے آقا، میں آپ کی بارگاہ میں صرف استاد قمر جلالوی کے انہی اشعار کے ساتھ ہی وجہ بتا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں خراج پیش کروں گا کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ آپ حیدر قرار کے باپ ہیں، آپ فاطمہ زہرا کے باپ ہیں، آپ رسول کے باپ ہیں۔ میرے لاکھوں سلام، میرے کروڑوں سلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک پر، درود و سلام ہو حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کی اولاد پر، درود و سلام حضرت عمران کی آل پر، اور ان گنت لعنت ہو حضرت ابو طالب کے دشمنوں پہ اور اولاد ابو طالب کے دشمنوں پہ۔ خداوند متعال ہمارا شمار ابو طالب کے نوکروں میں فرمائے، اور میرا مالک حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بھونکنے والوں کا شمار ابو طالب کے دشمنوں کے ساتھ فرمائے۔ لعنت ربنا انک سمیع دعا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔